بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا علی مدد۔ کسی مومن بھائی نے میسیج کیا کہ فقیر صاحب آپ کی ایک موضوع پر ویڈیو نہیں آتی ہے، کبھی آپ ولایت پر ویڈیو بناتے ہو تو کبھی روحانیات یعنی عملیات پر ویڈیو بناتے ہو تو کبھی آپ حکمت اور طب اور سائنس کے بارے میں ویڈیو بناتے ہو۔ میں نے کہا دیکھیں بھائی، میرا ایک ہی سبجیکٹ ہے، ایک ہی موضوع ہے۔ جس چیز کو چھپایا گیا ہے اس حقیقت کو عام کرنا میرا مقصد ہے، میرا موضوع ہے۔ آپ دیکھیں کہ مولا علی مشکل کشا کی ولایت کو مولویوں نے چھپایا اور روحانیات اور عملیات کو عاملوں نے چھپایا، فقط خود تک محدود رکھا اور اس کو عام نہیں کیا تاکہ ہمارے کاروبار میں ہماری عزت میں کمی نہ آ جائے۔ اور طب نبوی کو اسی طرح چھپایا گیا۔ جو میں نے بیان کیا ہے آج تک میں نے اس میں خیانت نہیں کی ہے اور نہ میں نے بخل کیا ہے۔ دنیا بھر کے لوگ اس سے فائدہ اٹھا رہے ہیں اور جھولیاں بھر بھر کے ہمیں دعائیں کی دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ فقیر صاحب آپ نے حق ادا کر دیا، مگر میں اس بات پر شرمسار ہوں کہ مولا کے خزانے سے جتنا ہم تک پہنچا ہے اس کا 1000واں حصہ بھی ہم عوام تک نہیں پہنچایا۔ میں زیادہ زبان نہیں کھولتا، بس ڈھکے چھپے لفظوں میں کہتا ہوں کہ طب نبوی کو چھپانے میں ایک دو نہیں کئی ہاتھ ہیں۔ یہ فارمیسی دوائیں، یہ انگریزی دوائیں ایک کاروبار ہے، یہ مرضوں کا علاج نہیں ہے۔ ہمارے مرضوں کا علاج اللہ کی کتاب قرآن پاک ہے، سنت نبوی ہے، یعنی طب نبوی ہے۔ ایک دن میں اسی سوچ میں نکلا کہ طب نبوی کی کوئی ایسی کتاب ہاتھ کی جائے جو ایمانداری سے لکھی گئی ہو اور جو انسان کے امراض کے لیے نہایت کارگر ہو۔ تو بڑی مشکل اور بڑی محنت اور بڑی کوشش کے باوجود مجھے یہ کتاب ملی۔ یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس کو دیمک چاٹ گئی ہے، یہ کتاب ہے۔ اس کو کناروں سے بھی اس کو دیمک چاٹ گئی ہے تو اس کے بیچ میں بھی اس کو دیمک چاٹ گئی ہے۔ 150 سال آج سے 150 سال پہلے لکھی گئی کتاب ہے یہ، اور ایک حاذق حکیم اور ایک عالم دین کی لکھی ہوئی کتاب ہے۔ پہلے تو میں نے پتہ کیا کہ نئی کتاب مل جائے، بہت سے اداروں سے بک اسٹال سے میں نے پتہ کیا، مگر کوئی بھی اس کا اتا پتہ مجھے نہیں ملا۔ اور اس کتاب کے نام میں آپ کو بتاتا ہوں، اس کا نام ہے طبی ارک۔ کتاب کا نام ہے طبی ارک۔ اگر کسی بھی دوست کو کسی بھی ملک میں اگر کسی بک اسٹال سے یہ نئی کتاب مل جائے تو میں اس کو رقم دوں گا اور ہم تک یہ کتاب ضرور پہنچائے، کیونکہ یہ کتاب مکمل نہیں ہے۔ اس کے کافی جو صفحے ہیں وہ غائب ہیں اور کافی جو ہیں صفحے وہ دیمک چاٹ کر کے اس کو ضائع کر چکی ہے۔ یہ جو طبی ارک کتاب ہے یعنی 1.5 صدی پہلے لکھی گئی ہے، جس دور میں اس انگریزی دوائی کا، فارمیسی دوائی کا، اس ڈرپ کا، انجیکشن کا، اس کا عروج یعنی کہ جو آغاز بھی نہیں تھا۔ بڑی خاصیت اس کتاب کی یہ ہے، اس کے چند نسخے میں نے آزمائے ہیں اور جن لوگوں کو میں نے نسخے دیے ان نے بڑی تعریف کی ہے۔ اس میں ہر مرض کی کیفیت بتائی گئی ہے کہ یہ مرض کیوں ہوتا ہے، کس وجہ سے ہوتا ہے، اور ہر عضو کی خاصیت بتائی گئی ہے۔
یعنی ایک حکیم کو یا ایک جیسے کسی ڈاکٹر کو تعلیم دی جاتی ہے، شروع سے لے کر کے عضو سمجھائے جاتے ہیں کہ یہ فلاں عضو فلاں سے ملا ہوا ہے، فلاں جو فلاں سے ملا ہوا ہے، اس کا تعلق اس سے، اس کا تعلق اس سے، خون کا تعلق کس سے، درد کا تعلق، سب کچھ اس میں بتایا گیا ہے کہ جو بھی مرض ہوتا ہے یہ مرض کیوں ہوتا ہے، درد کیوں ہوتا ہے، پھر اسی مریض کے لیے، درد یا مرض کے مریض کے لیے پرہیز کیا ہے، اس کی خوراک کیا ہے، اس کا علاج کیا ہے، طب نبوی سے سب کچھ اس کا بتایا گیا ہے۔ بڑی خصوصیت تو اس کتاب کی یہ ہے کہ علاج کے ساتھ ساتھ اس میں اس مرض یا درد کی دعا بتائی گئی ہے۔ مثلا فلاں جو قرآن کی آیت ہے یا دعا ہے یہ فلاں مرض کے لیے ہے، فلاں درد کے لیے ہے۔ مرض کا علاج بھی طب نبوی سے بتایا گیا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ آیت یا دعا بھی بتائی گئی ہے۔ میں چند عمل آپ کو اس کے بتاتا ہوں، آپ اس کو آزما کر دیکھیں۔ میں تو حیران رہ گیا اس کتاب کو پڑھ کر کے۔ اور ایک بات کہ اس کتاب کو غور سے پڑھنے کے بعد جو میں نے نتیجہ نکالا ہے کہ آج کل جس کو انگریزی میں شوگر، بلڈ پریشر، کینسر یا ہیپاٹائٹس کہا جاتا ہے، یہ سارے مرض ہمارے نبی کے دور میں، اہل بیت کے دور میں تھے، مگر ان کے نام تبدیل کر کے انگریزوں نے اپنے رکھ دیے ہیں۔ اور یہ اتنے مرض خطرناک نہیں ہے، کوئی بھی انسان ان مرض میں مر نہیں سکتا ہے، مگر آج کل جس کو بھی یہ مرض لگتا ہے اس کو ڈاکٹر مار دیتے ہیں۔ وہ کیسے؟ اس کی دو وجوہات ہیں۔ پہلی وجہ کہ ڈاکٹر اس پر منفی اثرات چھوڑتا ہے، بڑا خطرناک مرض ہے، اس کا کوئی علاج نہیں، ساری زندگی دوائی کھانی پڑے گی۔ آدھا مریض تو وہ ہو جاتا ہے اس بات کو سن کر کے بڑا خطرناک مرض ہے، منفی اثرات اس پر جو ہے وہ اثر کر جاتا ہے، وہ وہم میں پڑ جاتا ہے کہ مرض کا علاج ہی نہیں ہے، اب میں مر جاؤں گا۔ اور دوسرا جو اس کی غلط علاج کے سے چھیڑ خانی کر کے اس کو زیادہ بڑھا دیتے ہیں، پھر وہ اس حد تک پہنچ جاتا ہے کہ وہ لا علاج بن جاتا ہے۔ کوئی بھی مریض اس مرض میں مر نہیں سکتا ہے اگر طب نبوی سے کسی حاذق حکیم سے، طبیب سے علاج کرائے تو میں عرض کر رہا تھا کہ اس کے چند نسخے جو میں نے آزمائے دیکھے تو میں حیران رہ گیا۔ مثلا ایک مولا علی کا قول مبارک شفا کے حوالے سے، علاج کے حوالے سے لکھا گیا ہے اس کتاب میں، طبی عرق میں۔ مولا علی مشکل کشا نے فرمایا کہ مرد اپنی عورت کو، یعنی اپنی زوجہ کو، کچھ پیسے دین مہر کی نیت سے دے دے، پھر وہ عورت اپنے شوہر کو وہ رقم بخش کرے، پھر وہ مرد وہ پیسے لے کر کے بازار میں جائے، اس سے شہد خرید کرے، اس کو رکھ چھوڑے، پھر جب بھی بارش برسے تو بارش کو اس شہد کے وزن کے برابر بارش کا پانی اس میں مکس کرے، یعنی ملائے، پھر اس پر 70 بار بما بسم اللہ اور بما درود کے سورہ فاتحہ دم کرے، جس بھی مریض کو کھلاؤ گے یقینی شفا ملے گی۔ یہ مولا کا قول اس کتاب میں موجود ہے۔ اور دوسرا جو مجھے یاد نہیں ہے کس معصوم کا یا حضور پاک کا فرمان ہے، دوسرا بھی مرض کے حوالے سے، کہ جس کو بھی پیٹ کے مرض کی شکایت ہو، مثلا پیٹ ہاضمے کا، قبضی کا مرض یا آنتوں میں کوئی خرابی وغیرہ، تو اس کے لیے ایک زبردست عمل ہے اس کتاب میں لکھا ہے کہ جس کو پیٹ کے مرض کی شکایت ہو وہ کیا کرے، 31 دانے کالے چنے کے 31 دانے لے کر کے اس کو کسی دیگچی میں ڈالے، پھر اس میں گائے کا گھی، کالی مرچ، ہلدی ڈال کر کے اس کو جیسے سالن پکایا جاتا ہے اس کا شوروا بنائے۔ شوروا بنانے کے بعد جب وہ نیم گرم ہو جائے اس کو اپنے سامنے رکھ کر کے ایک چنا اٹھا کر اس پر سورۃ رحمان پڑھنا شروع کرے۔ جب اس آیت پر پہنچے فب آئیے آلائے رب کما تو کذبان، تو یہ آیت پڑھ کر کے چنے پر، کالے چنے پر، وہ جو پکا ہوا چنا ہے اس پر دم کرے، پھر اس کو سائڈ پہ رکھ چھوڑے۔ اسی طرح یہ جو آیت مبارکہ ہے فبائی علی رب کما تو کذبان، اسی سورہ مبارک میں 31 بار استعمال ہوئی ہے۔ جب بھی اس آیت پر پہنچے تو چنے پر دم کر کے رکھتا جائے، 31 چنوں پر 31 بار یہ آیت یعنی پوری سورہ مبارکہ دم ہو جائے گی۔
پھر اس کو ایک ایک کر کے نہار منہ صبح کھائے اور 1.5 گھنٹہ تک کوئی بھی شے نہیں کھائے، پانی بھی نہیں پینا ہے، فقط کلی کر کے وہ کلی والا جو پانی ہے وہی پی لے۔ 31 دن تک یہ مسلسل عمل کرے، نیار منہ اس کالے چنے کو کھائے، اس کے پیٹ کے مرض کی جو بھی شکایت ہے اس کتاب والے کی دعویٰ ہے کہ ختم ہو جائے گی۔ ایک مزدور میرے پاس آیا، اس نے کہا کہ میں اپنے چھوٹے بچے کی 11,000 کی کھانسی کی دوا کرا چکا ہوں مگر کوئی فائدہ نہیں ملا، مجھے لگتا ہے میرے بچے کو کوئی جن ہے، کوئی جادو ہے، کوئی نظر ہے، کوئی ڈائن ہے، پتہ نہیں کیا ہے، آپ دیکھیں۔ میں نے دیکھا یہ تو کھانسی ہے، پھر میں اسی کتاب سے اس بچے کی کھانسی کا نسخہ نکال کے اس کو دیا، خدا کی قسم 3 دن میں کھانسی ختم ہو گئی، جو 11,000 کی دوائی سے ختم نہ ہوئی۔ خرچ کتنا ہوا اس کا؟ 90 روپے میں، یعنی 100 سے 10 روپے کم اس کو شفا مل گئی۔ وہ کیسے؟ میں آپ کو نسخہ بتاتا ہوں، آپ آزما کر کے دیکھیں۔ آپ کو کیا کرنا ہے کہ دھاگا والی مصری لے کر کے اس کو دانگی پر بھون کر کے پھر اس کو کوٹ کر شہد میں ملا کر کے صبح کو اور دوپہر کو بچے کو چٹائیں، اور رات کو آپ کو کیا کرنا ہے کہ آدھا کپ خالص گھی کا، اگر اونٹنی کا وہ جو دودھ مل جائے تو بہتر ہے، خالص دودھ اونٹنی کا مل جائے تو بہتر ہے، دوسرا نمبر بکری کا، تیسرا نمبر گائے کا، ان 3 دودھوں میں جو بھی آپ کو ملے وہ لے کر آدھا کپ خالص دودھ کا اس کو گرم کریں، پھر جب نیم گرم ہو تو اس میں آپ آدھا چمچ ناریل کا تیل ملا کر کے اس بچے کو پلا دیں۔ یہ 3 دن آپ کریں، وہ جو ہے مصری والا بھی اور شہد والا بھی کریں اور یہ بھی کریں، وہ صبح کے ٹائم اور دوپہر کے ٹائم، اور یہ جو ہے دودھ اور جو ناریل کے تیل والا ہے یہ رات کو کریں۔ 2 دن اس نے استعمال کیا اپنے بچے کے لیے، دوسرے دن میرے پاس آیا، اس نے کہا کہ کھانسی بالکل ختم ہو گئی، کیا میں تیسرا دن استعمال کروں؟ میں نے کہا بسم اللہ کر لے۔ 3 دن میں وہ کھانسی ختم ہو گئی، 90 روپے میں وہ مرض سے اس کو شفا مل گئی جو ڈاکٹروں کے پاس 11,000 میں شفا ہی نہیں ملی۔ اب اندازہ خود لگائیں۔ تو میرے دوستو، یہ وہ کتاب ہے جس میں اچار بنانے کے طریقے، بسکٹ بنانے کے طریقے، چاکلیٹ بنانے کے طریقے اور بچوں کے لیے سویٹس بنانے کے، حلوے بنانے کے طریقے، سب کچھ اس میں آئے۔ مگر افسوس کی بات یہ ہے کہ طب نبوی کہاں غائب ہو گئی، اور اس کی جگہ یہ کیمیکل اور خنزیر کی چربی سے بنی ہوئی یہ چیزیں ہمارے پاس کون لایا؟ کیا آپ کو پتہ ہے کہ یورپ سمیت تمام غیر مسلم ممالک میں گوشت کے لیے پسندیدہ گوشت سور یعنی خنزیر کا گوشت ہے، اور اس کو پالنے کے لیے فقط فرانس میں 42,000 فارمز ہیں جس میں سور یعنی خنزیر پالے جاتے ہیں۔ اب اندازہ لگاؤ، ایک ملک کی یہ حالت ہے تو باقی جو غیر مسلم شوقین ملک ہیں ان کی کیا حالت ہوگی؟ اور یہ بھی بات یاد رہے کہ جتنی چربی سور میں ہوتی ہے، خنزیر میں ہوتی ہے، اتنی کسی جانور میں نہیں ہوتی۔ یہ چربی انتہائی مہلک ہے، محکمہ خوراک والے پہلے اس چربی کو جلا دیتے تھے، یہ ان کا سب سے بڑا سر درد تھا کہ اس کو ضائع کیا جائے، یہ خطرناک چربی ہے۔ پھر کچھ عرصہ کے بعد انہوں نے سوچا کہ اس چربی سے پیسے کمائے جائیں، تو صابن بنانے کا تجربہ ان کا کامیاب رہا۔ پہلے سور کی چربی سے بنی ہوئی مصنوعات پر کانٹینٹس کی تفصیل میں پگ فیٹ واضح طور پر لیبل پر درج کیا جاتا تھا، چونکہ ان مصنوعات کے بڑے خریدار مسلمان ممالک تھے، ان پر پابندی عائد کر دی گئی مسلمان ممالک کی طرف سے، جس سے ان کو بڑا تجارتی خسارہ ہوا۔ تو پھر انہوں نے پگ فیٹ کے بجائے پگ فم استعمال کیا، یعنی کہ حلال جانوروں کی چربی سے یہ چیزیں ہم بناتے ہیں۔ 1970 کے بعد ان کمپنیوں سے جب مسلمان ممالک نے پوچھا کہ یہ جو چیزیں تم ہمیں دیتے ہو، کیا یہ اس میں کسی جانور کی چربی کا استعمال ہے؟ انہوں نے کہا کہ ہاں۔ مسلمان ممالک نے پوچھا کہ کس جانور کی چربی استعمال کی گئی ہے؟ انہوں نے کہا کہ گائے اور بھیڑ کی۔
پھر ان مسلمان ممالک نے سوال اٹھایا اگر گائے اور بھیڑ کی چربی ان چیزوں میں استعمال کر کے ہمیں دے رہے ہو پھر بھی ہمارے لیے حرام ہے، کیونکہ ان کو اسلامی طریقے سے ذبح نہیں کیا جاتا ہے۔ تو دوبارہ ان پر مسلمان ممالک نے پابندی لگائی تو دوبارہ ان کو تجارتی ایک خسارہ یعنی نقصان اٹھانا پڑا۔ اس طرح ان پر دوبارہ پابندی عائد کر دی گئی، پھر ان کثیر القومی کمپنیوں کو دوبارہ نقصان کا سامنا کرنا پڑا۔ آخر کار انہوں نے کوڈ زبان استعمال کیے تاکہ محکمہ فوڈ کے ایڈمنسٹریشن کے علاوہ باقی سب لوگ اس سے باخبر اندھیرے میں رہیں۔ اسی طرح انہوں نے کوڈز کا آغاز کیا جو آج کل انگریڈینٹس لیبل کے اوپر لکھی جاتی ہے۔ اس سور کی چربی اور اجزاء سے بنی ہوئی مصنوعات میں دانتوں کے ٹوتھ پیسٹ، ببل گم، چاکلیٹ، سویٹس، بسکٹ، کارن فلاکس، ٹافیاں، ملٹی وٹامنس اور کئی ایسی ادویات ہیں جو ہم اپنے علاج کے لیے جس کو استعمال کرتے ہیں، مرضوں کو ختم کرنے کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ لہٰذا تمام مسلمانوں سے درخواست ہے کہ ادویات سمیت روزانہ استعمال ہونے والے ایٹمز کی خریداری کے وقت ان کے کانٹینٹ کی فہرست کو لازمی چیک کریں اور کوڈز کی فہرست سے ملائیں جو میں اب آپ کو بتانے والا ہوں۔ ان کوڈ میں سے کوئی بھی کوڈ ان چیزوں پر ہو تو اس میں سور کی چربی کا استعمال ہے، اس کو مت کھائیں، نہ بچوں کو کھلائیں۔ یہ ان کے کوڈز ہیں۔ ان کوڈ میں سے کوئی بھی کوڈ آپ کو کسی دوائی کے لیبل کے اوپر نظر آئے، کسی ٹوتھ پیسٹ پہ نظر آئے، کسی جو کریم لگانے والی ہوتی ہے چہرے کو لگاتے ہیں اس پہ نظر آئے، شیمپو پہ نظر آئے، کسی ٹافی پہ نظر آئے، کسی بچوں کے جو وہ ہوتے ہیں ببل گم ہوتے ہیں، سویٹس ہوتے ہیں، کسی بھی چیز پر روزمرہ کے ایٹم جو گھروں میں ہم استعمال کرتے ہیں ان پر ان کوڈ میں سے کوئی بھی کوڈ اگر آپ کو لیبل کے اوپر نظر آئے تو اس کو مت کھانا۔ یہ سور کی چربی کا استعمال اس میں کسی نہ کسی صورت میں ضرور ہے۔ اب کوڈ ذہن میں رکھیں، پہلے انگریزی میں ای لکھا ہوگا، اس کے بعد کوڈ ہوگا E100 یعنی کہ ای کے بعد 100 یا E110 120 140 141 153 210 213 214 216 234 252 270 280 325 326 327 334 335 336 337 422 431 432 433 434 435 436 440 470 471 472 473 474 475 476 477 478 481 482 483 491 492 493 494 542 549 572 621 631 635 905۔ ان کوڈ میں سے کسی بھی دوائی کے اوپر یا ٹوتھ پیسٹ کے اوپر یا کسی بھی مرہم کے اوپر، کسی شیمپو کے اوپر، بچوں کی ٹافیاں جو ہوتی ہیں کوئی بھی کسی ڈبے کے اوپر، دودھ والے ڈبے کے اوپر یا کسی بھی وہ جو ہوتے ہیں جوس کے اوپر، ان میں سے کوئی بھی کوڈ ہو تو اس چیز کو مت کھانا اور اپنے جسم کو مت لگانا، نہ اپنے بچوں کو وہ استعمال کرنے کے لیے دینا، کیونکہ اس میں کسی نہ کسی طرح سور کی چربی کا استعمال ضرور ہے۔ یہ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، امریکہ میں بیٹھنے والے ہمارے ایک مسلمان بڑے ڈاکٹر کی ریسرچ ہے، اس نے ریسرچ کر کے مسلمانوں کو خبردار کیا ہے جس بھی چیز پر یہ کوڈ ہو، ان میں سے کوئی بھی کوڈ ہو، اس چیز کو مت کھانا، اس میں سور کی چربی ہے۔ تو میرے دوستو، میرے عزیزو، یہ جو کچھ ہم کو ڈبے میں بند کر کے غیر ملکی کمپنیوں سے مل رہا ہے، یہ دوائیں، یہ جو ادویات ہم کھا رہے ہیں یا اپنے جسم پر استعمال کر رہے ہیں، صابن، شیمپو، یہ
जो क्रीमें, ये जो मरहम, ये जो होती है, ये तिब्ब नबवी कहाँ गई? और उसकी जगह ये अंग्रेज़ी ओदियात और अंग्रेज़ी आइटम और चीज़ें किसने पहुँचाई है? इसमें एक दो हाथ नहीं है, कई हाथ हैं। ये कारोबार है, क्योंकि अगर तिब्ब नबवी कोई आगे करके जड़ी बूटों को जो वो है उनसे किसी को दवाई बना देता तो हुकूमत को क्या मिलता, डॉक्टरों को क्या मिलता, कंपनियों को क्या मिलता? टैक्स तो उनसे मिलता नहीं। इसीलिए इस तिब्ब नबवी को पीछे करके इस अंग्रेज़ी ओदियात, फार्मेसी ओदियात और गैर मुल्की कंपनियों की चीज़ें हमारे पास लाने के लिए बहुत से हाथ हैं, एक दो हाथ नहीं है। कुरान हमें क्या कहता है, सुन्नत नबवी क्या कहती है? और हमने कुरान को पीछे धकेल दिया, हमने सुन्नत नबवी को छोड़ दिया, अंग्रेज़ों की पैरवी कर रहे हैं। मुझे पता है मेरी इस वीडियो के बाद जो डॉक्टर हजरात हैं उसको जो बात कुछ कड़ी लगेगी, मगर मुझे इस बात की परवाह नहीं है। पहले मौलवी तबका मेरा दुश्मन था, उसके बाद जब मैंने रूहानियात के मुतल्लिक बात की तो आमिल हजरात मेरे दुश्मन बने, अब डॉक्टरों से भी मैंने दुश्मनी मोल ली। और मेरा जी चाहता है कि इस किताब में जितने भी नुस्खे हैं वो मैं इंशाअल्लाह ताला आम करूँगा। हर इंसान अपने घर बैठ करके अपना इलाज करे और सस्ता इलाज करे, इसमें कोई भी खर्चा नहीं, हर इंसान अपना इलाज कर सकता है। अगर तिब्ब नबवी को आम किया जाता तो हर इंसान बैठ कर के घर में अपना इलाज कर देता, डॉक्टरों के पास तो जाने की ज़रूरत भी नहीं है। डॉक्टरों ने आज तक किसका क्या इलाज किया है? डॉक्टर के पास तो दाढ़ के दर्द का इलाज भी नहीं है, दाढ़ निकालेगा, क्यों नहीं दर्द को ख़त्म करता? आज तक किसी डॉक्टर ने अर्क निसा को ख़त्म नहीं किया है, ये भी तो एक मर्ज़ है, क्यों नहीं ख़त्म किया जाता? तिब्ब नबवी से जो तबीब इलाज कर रहे हैं, आप देखें लाहौर में कितने तबीब अर्क निसा के कितने रोज़ाना मरीज़ ठीक कर रहे हैं। ये जो जोड़ों का दर्द है, घुटनों का दर्द है, डॉक्टर इसका इलाज नहीं करता है, कहता है कि तू बूढ़ी हो चुकी है, तू बूढ़ा हो चुका है, अब जो ये ख़त्म हो चुके हैं, अब कुछ भी नहीं होगा, अब चारपाई पे बैठी रहेगी, अब जो लाठी भी चलेगी। भाई देखें हकीम कैसे इसका इलाज कर रहे हैं, जिनके पास तिब्ब नबवी है। तिब्ब नबवी में इलाज है, सुन्नत नबवी में इलाज है, कुरान में इलाज है। डॉक्टर के पास इलाज नहीं है, अंग्रेज़ों के पास इलाज नहीं है। किसका इलाज होता है? किसने शफा पाई है? जो भी अस्पताल में गया है बीमार, हमने देखा है मर के आया है। आज तक किसके गुर्दे वाश हुए हैं? नहीं हुए हैं। जिसने भी अपने गुर्दे वाश कराए, खुदा की कसम चंद माह के बाद हमने देखा वो तो मर गया। जिसने कैंसर की दवाई ली वो भी मर गया, जिसने हेपाटाइटिस की दवाई ली वो भी मर गया। सारे मरते जा रहे हैं, उनको डॉक्टर मार देते हैं, मर्ज़ की छेड़खानी करके उसको बढ़ा देते हैं। मेरे दोस्तों बात को समझो, नाराज़ मत होना, तिब्ब नबवी की तरफ आओ, किसी हकीम के तरफ जाओ। मैंने कहा था मैं हकीम नहीं हूँ, मुझे यह किताब आई, मैं सारी चीज़ें आप तक पहुँचाऊँगा। मेरे पास लोग आते हैं, मेरा जो हाल है मैं नुस्खे भी दे देता हूँ, उनको बता देता हूँ, भाई खुद जाके बनाओ। मैं कोई हकीम तबीब नहीं हूँ, मैं दुआ भी करता हूँ और उसको नुस्खा बता देता हूँ, जाके अपने घर में करें। इसी तरह इंशाल्लाह उम्मीद है मेरी, अब तो यह किताब फट चुकी है, बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है, इसको दीमक चाट चुकी है और इसकी फ़ोटो कापी भी नहीं हो सकती। और मेरे पास टाइम नहीं है इसको ब्याज में साफ़ लफ्ज़ों में लिखूँ ताकि ये कीमती किताब महफूज हो जाए। मगर ऐसा कोई ईमानदार इंसान भी मुझे नज़र नहीं आता है जिसको मैं ये किताब दूं कि उसको साफ़ लफ्ज़ों में लिख करके महफूज करे ताकि आइंदा चल के इंसानों को ये फ़ायदा पहुँचाए। इसलिए मेरे दोस्तों मेरी बात को समझें और तिब्ब नबवी की तरफ आएँ, सुन्नत नबवी की तरफ आएँ, अपने ईमान को मजबूत करें, अपने ईमान को महफूज करें, कुरान की तरफ आएँ, अल्लाह के किताब की तरफ आएँ। अल्लाह के किताब में शफ़ा है। इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम अस्सलातु वस्सलाम का कौल है, किसी इंसान का बुखार ख़त्म ना होता हो, उस इंसान को क्या करना है, अपनी गिरेबान के बटन खोल करके अपना गर्दन झुका करके पहले वो आज़ान दे, उसके बाद अकामत दे, फिर 70 बार सूरह फातिहा पढ़कर सीने पर दम करे। इमाम जाफ़र सादिक़ कहता है मैं ज़मानत देता हूँ उसका बुखार ख़त्म हो जाएगा, कितना भी पुराना बुखार क्यों ना हो। आज डॉक्टर ऐसी ज़मानत देगा। इसमें ऐसे ऐसे नुस्खे और कौल मौजूद हैं, मासूमीन फरमाते हैं कि हम गारंटी देते हैं कि फ़लाँ मर्ज़ इस तरीके से ख़त्म हो जाएगा। तुझे डॉक्टर गारंटी देगा? बिल्कुल नहीं देगा, क्योंकि डॉक्टर ने दवाई खुद नहीं बनाई है, इसको दवाई पर यकीन नहीं है, इसको भरोसा नहीं है। ये तो कंपनियां बदल बदल कर तुझे दवाई देता रहेगा। इसका तजर्बा और इसका पैसे के जो कारोबार सर जाए तो किसी और का जाए। इसलिए मेरे दोस्तों इस हकीकत को समझें। या अली मदन।